بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں کس طرح کی گیم کھیلنا جائز اور درست ہے، یعنی ہم روزے کی حالت میں کون سا کھیل کھیلیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے۔ ایسے میں ہم گھر سے نکل کر کہیں تفریح کے واسطے بھی نہیں جا سکتے۔ اسی واسطے نوجوانوں کی طرف سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں پب جی گیم کھیل سکتے ہیں، وہ گیم کھیل سکتے ہیں، یہ گیم کھیل سکتے ہیں، لوڈو کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو شکل میں ان کھیلوں کا ذکر کر دوں جن کھیلوں کو آپ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں بھی کھیل سکتے ہیں، اور ان کھیلوں کو کھیلنے کی وجہ سے آپ کے روزے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے، میں ان کھیلوں کا ذکر کروں اس سے پہلے چند بنیادی باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص محض لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے کسی کھیل کو اختیار کرتا ہے، کوئی کھیل کھیلتا ہے، تو وہ کھیل بالکل باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تیر اندازی کرتا ہے، اسی طریقے سے گھوڑ سواری کرتا ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ تفریح کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، تو یہ صحیح اور درست ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء کرام نے ایک نکتے کی بات یوں بیان کی ہے کہ جس کھیل سے دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو وہ کھیل بالکل بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کی ورزش ہو جا رہی ہے، تو وہ کھیل شرعاً جائز اور درست ہے۔ مثال کے طور پر تیر اندازی کرنا، اس سے آپ کے صحت پر فرق پڑے گا۔ اسی طریقے سے ورزش کرنا، لوگ کراٹے کھیلتے ہیں، تو یہ تمام تر کھیل جس کی وجہ سے آپ کی صحت میں اضافہ ہو، آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے، تو اس کو آپ کھیل سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا کھیل ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دنیاوی فائدہ تو نہ ہو لیکن دینی فائدہ ہو، اس کھیل کو بھی آپ کھیل سکتے ہیں۔ جیسے کہ میاں بیوی آپس میں تفریح کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس سے تو ظاہری طور پر دنیاوی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یقیناً یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان سے کھیلتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت ضرور اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ روزے کی حالت میں آپ کون کون سا کھیل کھیل سکتے ہیں، لوڈو کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے ہیں۔ دیکھیے، عام طور پر جب کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو اس میں وہ شخص تھک جاتا ہے، اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے تو وہ کام روزے کی حالت میں ترک کر دے، چھوڑ دے، کیونکہ ہر تھکانے والا کام روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ وہ تو مزدوری اور کام ہے، اور یہاں پر کھیل ہے۔ اگر کرکٹ کی وجہ سے آپ تھک جا رہے ہیں تو یقیناً کرکٹ کھیلنا روزے کی حالت میں آپ کے لیے صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ وہ کرکٹ کھیلنا آپ کے روزے کو مکروہ کر دے گا، کیونکہ جب آپ کرکٹ کھیلیں گے تو آپ تھک جائیں گے، اور تھکنے کی وجہ سے پھر آپ کو روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ جو دیگر عبادات ہے، پنجگانہ نمازیں ہیں، وہ پڑھنے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ پھر رات کے حصے میں آپ جب تراویح کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تراویح میں بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں کرکٹ بالکل بھی نہ کھیلیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ روزے کی حالت میں لوڈو کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے ہیں، تو دیکھیے، ہر کھیل کی یہ صورت اور ہر کھیل کی یہ شکل ہے کہ اگر آپ اس کھیل میں کوئی شرط لگا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہارنے والا اتنا پیسہ دے گا، جیتنے والے کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، یعنی کوئی شرط لگا دی جا رہی ہے، تو اس شرط کی وجہ سے جائز کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اگر آپ لوڈو کو بغیر شرط کے کھیل رہے ہیں، محض تفریح کے لیے یا ایسے ہی وقت کو ٹالنے کے لیے، آپ دل لگی کے طور پر کھیل رہے ہیں ٹائم پاس کے لیے، تو صحیح اور درست ہے، آپ کھیل سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کیا کہ محض لہو و لعب کے لیے اور تفریح کے لیے
किसी खेल को खेलना सही और दुरुस्त नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम में ये अमल नापसंदीदा है, क्योंकि वक्त का खास ख्याल रखना इस्लाम इसी की तालीम देता है। इसी वजह से कहा गया अल वक्त असमनु मिन ज़हब, के वक्त सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। और रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, इस मौके से हर मोमिन का वक्त कहीं ज्यादा कीमती है और आपके पास अच्छा और सुनहरा मौका है कि अगर आपको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता है तो इस मौके से आप कुरान करीम सीखें। अगर आपको नमाज की बुनियादी मसाइल मालूम नहीं है तो वो भी सीखें और पढ़ें। उर्दू जबान आपको नहीं आती है तो उर्दू पढ़ना सीखें। यह आपके पास बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। इस मौके से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। रमजान का मकसद यह है कि आप रमजान में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें। रोजा रखने का मकसद यही है कि आप अल्लाह के हुक्म को माने, अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारें। यह नहीं कि रोजा रखकर आपका वक्त ही खत्म नहीं हो रहा है, आप वक्त को यानी टाइम पास के लिए ऐसा ऐसा काम इख्तियार कर रहे हैं जो इस्लाम में नापसंदीदा है। तो अगर आप लूडो खेल रहे हैं या कोई भी खेल आप रोजे की हालत में खेल रही हैं और उस खेल में इस कदर आप मुनहमिक हो जा रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको नमाज ही का पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपको अजान का ही पता नहीं चल रहा है, तो इस वजह से वह खेल भी आपके लिए हराम हो जाएगा और उस खेल की वजह से आपका रोजा भी मकरूह हो जाएगा। उस खेल की वजह से अगर आपकी तरावी की नमाज में सुस्ती पैदा हो रही है या आपकी दीगर इबादत में मजा नहीं लग रहा है तो फिर वह खेल भी आपके लिए सही और दुरुस्त नहीं होगा। कुछ वक्त के तौर पर अगर आप खेल रहे हैं तो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। बहरकैफ जो जायज खेल है उसको भी अगर आप रोजे की हालत में इस्तेमाल करते हैं और उसको भी रोजे की हालत में खेलते हैं और उसकी वजह से फराइज में गफलत हो जाती है तो वह खेल भी आपके लिए जायज और दुरुस्त नहीं होगा। रहा मसला वीडियो गेम का, पबजी है या इस तरीके का और भी बहुत सारी गेम है, तो इसके बारे में उलमा कराम कहते हैं कि बिल्कुल भी जायज और दुरुस्त नहीं है। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।